اللہ 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 اللہ۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے صورتحال جاننے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہارے بلاوے پر ہم حضرت مسلم کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت اور حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دو فرزند محمد اور ابراہیم جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے والد کے ساتھ ہوئے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر 12,000 سے زیادہ تعداد جمع ہو گئی اور آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل عراق کی مہمان نوازی اور عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التجا کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ خدا کے بندے اس ناپاک یزید کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف اور فیض یاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو اطلاع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطے کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دخل اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید ہرزمی اور عمار بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی ہے۔ تو یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، اس کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار اور قیاد تھا۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اون پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر رات کی تاریکی میں مغرب اور عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ اسے نہ پہچانے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے، تاکہ وہ کسی خطرے کے امن اور عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور رات کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام تشریف لے آئے ہیں۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت کی مسئلت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کی چال کھل نہ جائے، یہاں تک کہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ جب ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت امام حسین نہ تھے، بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت اور مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر ابن زیاد صبح کو اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا، دھمکایا
طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی تھی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک مٹھی فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر ہانی کو گرفتار کر کے منگایا اور قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام امیروں اور بڑے لوگوں کو بھی قلعے میں قید کر لیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ لوگ آنے شروع ہو گئے، 40,000 کی جماعت ہو گئی، صورت بن گئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے، اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو طاقت و قوت دیتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ مگر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کو گھیر تو لیا، اور باوجود یہ کہ ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی دشمنی پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا، اور ایک بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے بات کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دشمن نے اس ڈھیل سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے امیر و عمائد، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے قلعے کے دیوار پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دینے پر انتہائی درجے کا زور دیا، اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تمہارے بچوں کا قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیر اور مکانات ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے۔ ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ شام تک حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے شمار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ بے وفائی کی۔ وہ تنہا ہے اور ان کے ساتھ کے لیے کوئی بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت سے تعلق توڑ لیا، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شعور ہوگا، اور اس بزدلانہ اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس غربت اور مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند ہو گئے تھے، نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائے، کہاں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے رات گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی بارگاہ میں خط لکھا
تشریف آوری کی التجا کی ہے اور اس بے وفا قوم کے اخلاص اور عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام عالی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام حسین میری التجا رد نہیں فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر اہل و عیال ساتھ چل پڑے ہوں گے۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور حضرت امام کے لیے خطرے علیحدہ بے چین کر رہے تھے۔ اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر پڑا جہاں طوا نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے آپ نے پانی مانگا۔ اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں بلایا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعث کا غلام تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو اطلاع دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن حارث اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لے کر طوا کے گھر کو گھیر لیا اور چاہا کہ حضرت مسلم کو گرفتار کر لے۔ حضرت مسلم اپنی تلوار لے کر نکلے اور آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے ببر شیر حملہ آور ہو۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت آدمی زخمی ہو گئے، بعض مارے گئے۔ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے اس ایک جوان سے نامردان کوفہ کی یہ جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب تجویز کی کہ کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے حضرت مسلم پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت مسلم سے عرض کیا کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا خود جنگ کا ارادہ نہیں، اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی، اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی شکل صلح پیدا کرے تو خون ریزی نہ ہو۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب سے سپاہیوں کو چھپا کر کھڑے کر دیے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت مسلم دروازے میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی کیا خبر تھی اور آپ اس مکاری اور قیادی سے کیا واقف تھے؟ آپ دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ سپاہیوں نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعدائے دین کی بے رحمی سے شہید ہوا۔ دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمے میں وہ بید کی طرح لرزنے اور کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے، لیکن اس معرکہ ستم میں کوئی ان نادانوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ ستمگروں نے ان نونہالوں کو بھی ستم کے ساتھ شہید کیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرائے گئے اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا
عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ کھنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔